الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اب پھر آگے دلائل آ گئے توحید کے دنیا سے. الم تروا کیا تم نے دیکھا نہیں، تم نے جانا نہیں، ان اللہ بے شک اللہ نے سخر لکم متحد کر دیے ہیں تمہارے لیے کام پر لگا دیے ہیں، مسخر کر دیے ہیں. یعنی یہ دیکھیے زمین اور آسمان اور تمام نعمتیں انسان کے لیے جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. اس کے انسان ہی جو ہے نا، دیکھیے انسان نے کیا کیا کچھ بنا لیا ہے، جہازوں کو اڑا دیا ہے، سب مرین اور کیا کیا فیسلٹیز دنیا کے اندر آ گئی ہیں. یہ کیا ہے جی؟ تسخیری ہے نا، تسخیر کائنات. الم تروا ان اللہ سخر لکم. اور یہ ہم لوگ جو ہیں وہ سواری کے اوپر بھی پڑھتے، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں اس سواری کو قابو میں کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو ہم تو نہیں اس کو قابو میں کرنے والے تھے. الم تروا ان اللہ سخر لکم. کیا تم نے دیکھا نہیں، جانا نہیں کہ بے شک اللہ نے کام میں لگا دیا ہے تمہارے لیے ما فی السماوات، جو چیزیں آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض، جو چیز زمینوں میں ہیں، واسبغ علیکم، اور اس نے پوری کر دی ہیں تم پر، نعمہ، اپنی نعمتیں. توجہ کیجئے، نعمہ، اپنی نعمتیں، ظاہرتاً، ظاہری بھی، و باطنتاً، اور باطنی بھی. اب ظاہری نعمتیں کیا ہیں؟ ظاہری نعمتیں وہ ہیں جو تمہاری جسمانی ضرورت ہے سب پوری کر دی. طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے لباس، طرح طرح کی رہائشیں، کیا کیا کچھ تمہیں دے دیا ہے. اور ایک ہے تمہاری جان اور تمہاری روح، یہ ہے تمہاری باطنی ضرورت، اور وہ بھی پوری کر دی ہے. یہ قرآن نازل کر دیا ہے، ہدایت آ گئی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم پیغمبر تمہیں دے دیا ہے. ساری نعمتیں پوری کر دی ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ واسبغ، اور اس نے پوری کر دی، علیکم، تم پر، نعمہ، اپنی نعمتیں، ظاہرتاً، ظاہری، و باطنتاً، اور باطنی. پھر بھی اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، وَلَا هُدًى، اور بغیر کسی ہدایت کے، وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور بغیر کسی روشن دلیل کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کے. ان کی دلیل نہ قرآن مجید سے ہوتی ہے، نہ ان کی دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ہوتی ہے. بس بغیر علم کے اللہ کے بارے میں اور اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑے کریں. آپ لوگ دیکھ لیجئے، کوئی کچھ نہ کرے جو ہے وہ تین باتوں کے اندر تو ہماری بہت سارا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ گفتگو ہوتی ہے. سارے کام دنیا کے جو ہے وہ ہم چھوڑ دیں گے، سیاست پہ گفتگو شروع کر دیں گے. یا طبی نسخے ہمیں بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے، یہ کر لیں وہ کر لیں. میڈیسن کا کچھ نہیں پتہ، نہ پڑھی ہے، لیکن مشورے بہت زیادہ دیں گے. اور اسی طرح دین کے معاملے میں کسی عالم سے آپ سوال کر لیں، ابھی اس نے جواب نہیں دیا ہوتا 10 پہلے بول پڑیں گے. یہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اگر علم ہے تو آپ بات کریں، اگر نہیں ہے تو آپ خاموشی اختیار کریں. تو فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں. یعنی کیا مطلب؟ اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ولا خدا، اور بغیر کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور پھر جب کہا جاتا ہے کہ ان سے تم پیروی کرو، مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو نازل کی ہے اللہ نے تمہاری طرف، یعنی پیروی تمہیں کرنی چاہیے قرآن مجید کی. قالوا، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع، نہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس راستے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. کیوں کہتے ہیں اس طرح؟ آپ صاحب دسو ذرا، کیوں کہتے ہیں اس طرح؟ اس لیے کہ باپ دادا کا جو قانون چلتا آ رہا ہے اور جو ہے اس کے اوپر تو ہمارے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گل چھڑے اڑ رہے ہیں. ساری کے ساری جو ہمارا نظام چل رہا ہے وہ باپ دادا کے طریقے کے مطابق چل رہا ہے، اور سارا جو ہے وہ ہماری اس کے اوپر پورا کنٹرول ہے. اب یہ جو قرآن مجید میں آ گیا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ تو پھر ہمارا اس کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی سرداریاں چل رہی ہیں. کیوں بھائی؟ قبیلے کے بڑے بڑے سردار تھے، اب ان کا طریقہ چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تو سرداریاں ختم. یہ بات ذہن میں رکھیے. وہ کہتے ہیں جی ہم تو پیروی کریں گے اپنے باپ دادا کی. اولو کان الشیطان، کیا وہ انہی کی پیروی کریں گے اگرچہ ہو کہ شیطان یدعوہم، انہیں بلاتا ہو، الی عذاب السعیر، جہنم کے عذاب کی طرف. کیا مطلب ہے؟ یہاں لفظ شیطان استعمال کیا ہے، یعنی تمہارے باپ دادا کو بھی شیطان نے گمراہ کیا، اب تم بھی شیطان کی پیروی کر کے جہنم کے اندر چلے جاؤ گے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، پھر وہی آیت مبارکہ شروع والی آیت کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے، ذرا توجہ کیجیے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، وہ شخص جو اپنا چہرہ جھکا دے، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ ہو نیکوکار، وہ ہو یعنی اللہ کے سامنے اس طرح جھک گیا ہے کہ اب وہ احسان کے درجے کے اندر نیکیاں کر رہا ہے. پھر کیا ہوگا؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے تو البتہ تحریک پکڑ لیا ہے بڑا ہی مضبوط سہارا، بڑا ہی مضبوط کڑا. اور یہ سورہ البقرہ میں بھی یہ آیت مبارکہ پیر صاحب آئی ہے، مَن یکفر بالطاغوت
وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو شیطان کی بندگی سے منہ موڑ لے، اس سے اجتناب کرے، اللہ پر ایمان لے آئے، اسے مضبوط سہارا ملنے والا ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکا دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور شرط کیا ہے؟ صرف چہرہ نہیں جھکانا، کر کے بھی دکھانا ہے، یعنی یہ وہی بات ہے ایمان اور عمل صالح۔ ایک آدمی یہ آپ کو بار بار کہنا جی آپ کا حکم جو ہے وہ تو سر ماتھے کے اوپر ہے، لیکن جب آپ اس کو کوئی کام کرنے کے لیے کہہ رہے وہ کرے ہی نہ، تو پھر یہ ہے وہ اس کو سمجھے کہ پھر اس کی یہ جو قول ہے یہ اس کے عمل کے خلاف ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو شخص جھکا دے اپنا چہرہ اللہ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکوکار ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے پکڑ لیا ہے کڑا بڑا مضبوط، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف انجام ہے سب کاموں کا۔ دیکھو تم انجام کی فکر جو ہے کر کے اور انجام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرو، تمہارا کام کیا ہے؟ ایمان لا کے اچھا عمل کرنا، نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہترین پیدا کر دیں گے۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فلا یحزنک کفرہ، تو آپ کو غم میں نہ ڈالے اس کا کفر۔ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے انکار کا بڑا غم ہوتا تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، انکار کر کے اپنا جو ہے وہ نقصان کر رہے ہیں اور جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھیے آپ ان کے اوپر غم نہ کیجیے، آپ نے بات پہنچا دی ہے، بس اتنا کافی ہے۔ الینا مرجعہم، ہماری ہی طرف ان کو لوٹ کر آنا ہے، فننبئہم، پھر ہم انہیں خبر دیں گے، بما عملوا، اس کی جو انہوں نے کیا ہوگا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کے سینوں کے راز تک کو جانتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ظاہری طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو جھکایا ہوا ہے، اندر سے اسلام کے خلاف ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس نے ایمان دل سے قبول کیا اور کس نے ظاہری طور پر۔ نمتعہم قلیلا، ہم ان کو فائدہ دیتے ہیں تھوڑا سا۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ فائدہ سب کے لیے برابر ہے، کافروں کو بلکہ زیادہ ملا ہوا ہے، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے بعض کا ایمان والا، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں نمتعہم قلیلا، ہم ان کو فائدہ دیتے ہیں تھوڑا سا، ثم نضطرہم، پھر ہم انہیں زبردستی دھکیل دیں گے، الی عذاب غلیظ، ایک انتہائی سخت عذاب کی طرف، پھر وہ جا پڑیں گے جو ہے وہ سخت عذاب کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور یقیناً آپ اگر ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان پیدا کس نے کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ، تو آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے۔ دیکھیے اس حقیقت کو وہ بھی مان رہا ہے جو کافر اور مشرک ہے، اور اس حقیقت کو آپ بھی مان رہے ہیں، تو اس لیے اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی تعریف اور حمد ہے کہ اس نے اس حقیقت کو تو مان لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہا ہے، اس دین کی کچھ باتوں کا انکار بھی کر رہا ہے۔ تو اس لیے شرک اور کفر سے بچو، اور اس حقیقت کو اگر دل سے مان لیا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اس کی ربوبیت اور تخلیق کو مان لیا تو الوہیت کو بھی مانو۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے، اکثریت جو ہے وہ اس حقیقت سے واقف نہیں ہے کہ اگر اللہ رب العزت خالق اور رب ہیں تو حقیقت میں مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، اور الہ بھی وہی ہے، اس کی الوہیت کو بھی مانو۔ للہ ما فی السماوات، یہ مکہ والوں کا سب سے بڑا شرک کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو رازق اور رب مانتے تھے، خالق بھی مانتے تھے، کیا نہیں مانتے تھے؟ الہ نہیں مانتے تھے، وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے، اور اسی لیے تو کلمہ طیبہ جب ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا تو ان کو تیر کی طرح لگتا تھا، لا الہ الا اللہ کا انکار کرتے تھے۔ اس کی طرف دعوت ہے کہ آؤ اس توحید الوہیت کو مانو۔ اب آیا للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، یعنی اسی کی ملکیت ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، یہ پھر دوسری دفعہ آ گیا ہے، بے شک اللہ وہی ہے جو بڑا ہی بے پرواہ اور نہایت قابل تعریف ہے، اور اس کی تعریف کی حد کے وہ ذرا آگے بیان ہو گئی کہ اس کی جو ہے وہ کس قدر قابل تعریف ہے اور کس عظمت والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر بے شک جو بھی زمین میں ہیں درخت، اقلام وہ کلمیں بن جائیں، وَالْبَحْرُ اور سمندر سیاہی بن جائے، يَمُدُّهُ پھر اس سیاہی کو زیادہ کریں، مِن بَعْدِهِ اس کے بعد، سَبْعَةُ أَبْحُرٍ 7 سمندر اور بھی، ایک سمندر سیاہی پھر وہی 7 سمندر میں بدل جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں، پھر بھی ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات اور اس کی تعریفیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اس کی اسماء حسنہ، اس کی صفات، اس کی ذات باری تعالیٰ کے جو کلمات ہیں وہ تو ختم ہی کبھی نہیں ہوں گے۔ کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی ذات ہمیشہ سے باقی ہے، اس کے کلمات بھی ہمیشہ سے باقی ہیں۔ مخلوق ختم ہونے والی ہے، مخلوق کا تذکرہ بھی ختم ہونے والا ہے، کیوں جی؟ تو فرمایا کہ اگر سارے کے سارے سمندر جو ہیں، بلکہ اس طرح 7 سمندر سیاہی بن جائے اور سارے جو ہیں وہ قلم بن جائیں، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے اس کی ذات مبارکہ کی بڑائی۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ اور تم کس غلط فہمی میں بیٹھے ہو کہ دوبارہ قیامت نہیں آئے گی؟ سنو، ما خلقکم ولا بعثکم، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا۔
تمہارا اٹھانا اور تمہارا پیدا کرنا اللہ فرماتے ہیں الا کنفس واحدۃ، ہمارے ہاں تو بس ایسے ہی ہے جیسے ایک جان کا پیدا کرنا اور ایک جان کا اٹھانا۔ تم سب کو پیدا کرنا ہمارے نزدیک ایک کا پیدا کرنا ایک ہی بات ہے، تم سب کو اٹھانا ایسے ہی ہے جیسے تم ایک کو اٹھانا۔ ہم ایک دفعہ یہ بات کہیں گے کہ سارے اٹھ جاؤ، سارے قبروں سے اٹھ کے حشر کے میدان میں کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ علیحدہ علیحدہ کہنا پڑے گا کہ فلاں تم پہلے اٹھو بھی تم بعد میں، نہیں، سب کے سب اکٹھے۔ اللہ فرماتے ہیں ما خلقکم ولا بعثکم، یہ ہے اللہ کی عظمتیں اور کبریائی۔ اس عظیم رب کو چھوڑ کر تم کدھر بھاگے جا رہے؟ ما خلقکم ولا بعثکم، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا، الا کنفس واحدۃ، مگر ایک جان کی طرح۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ جو ہے وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور وہی داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے جو ہے وہ کام میں لگایا ہے سورج اور چاند کو، کل یجری الی اجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے ایک مقررہ وقت تک، ہمیشہ ہمیشہ یہ نہیں ایک نظریہ یہ دنیا میں چلتا تھا کہ یہ زمین اور آسمان ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ چلتے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، غلط بات تم کہہ رہے ہو، یہ ایک مقررہ وقت تک چلیں گے، پھر ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ختم کر دیں گے اور نیا نظام جو ہے وہ دنیا کے اندر آ جائے گا، اور اس کو آخرت کہتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے خوب خبردار ہے۔ یہ بار بار یہاں لفظ کیوں آ رہا ہے؟ جب بھی یہ بات آئے گی کہ یہ نظام جو ہے یہ زمین اور آسمان کا چلنا ایک خاص وقت تک ہے، اس کے ساتھ یہ آیت مبارکہ اکثر آتی ہے کہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جب وہ پھر آخرت آئے گی پھر تمہیں اپنے ہر عمل کا جواب دینا پڑے گا، اس لیے عمل کرتے وقت خوب سوچو۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، نتیجہ آ گیا۔ یہ سارا کچھ اس لیے بیان ہو رہا ہے ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ ہی وہی حق ہے، اللہ کی ذات ہی حق ہے۔ وانما يدعون من دونه الباطل من دونه الباطل، اور بے شک جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا سب باطل ہیں، جھوٹے معبود ہیں۔ وان اللہ هو العلی الکبیر، بے شک اللہ ہی خوب بلند و بالا اور بہت بڑی ذات ہے۔ الم تر ان اللہ، پھر آگے اگلے آ گیا الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، ان الفلکا، بے شک جو کشتی ہے، تجری چلتی ہے، فی البحر سمندر میں، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت سے، اللہ کے فضل کے ساتھ۔ اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو وہ کیا کرے گی؟ خود بھی ڈوبے گی اور تمہیں بھی جو ہے وہ ڈبو دے گی۔ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ جو ہے وہ سمندر میں چلتی ہے۔ لیریکم، دیکھیے پھر آ گیا لام زیر والا، لیریکم من آیاتہ، تاکہ وہ تمہیں دکھائے اپنی کچھ نشانیاں۔ سمندر میں انسان کو کیا نشانی سب سے بڑی نظر آتی ہے؟ نیچے پانی ہے، اوپر کھلا آسمان ہے، اور سوائے اللہ تعالیٰ کے پھر کوئی یاد نہیں آتا۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں یقیناً عظیم نشانیاں ہیں، لکل، ہر ان شخص کے لیے، صبار شکور، جو بڑا صابر ہے، بڑا شاکر ہے، بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا جو ہے، اس کے صبر اور شکر کا امتحان جا کے پتہ چلتا ہے جب سمندر کے درمیان میں ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آ جائے طوفان، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کس کو پکارتا ہے، کس کا شکر کرتا ہے اور پھر صبر کرتا ہے۔ یہ دیکھیے کتنی عظیم نشانی ہے۔ وَإِذَا غَشِيَّهُم مَّوْجٌ، اور جب انہیں ڈھانپ لیتی ہے کوئی بڑی موج، آئی کوئی سمندر کے اوپر اور بڑی موج جو ہے وہ اس نے ڈھانپ لیا، كالظُّلَلِ، سائبانوں کی طرح، جیسے سائبان ہوتے ہیں ان کے اوپر، کشتی کے اوپر جو ہے وہ کوئی پانی کی بہت بڑی موج جو ہے وہ اس نے اس کو ڈھانپ لیا۔ پھر کیا کرتے ہیں یہی مشرکین جو خشکی کے اوپر بتوں کو اور پتہ نہیں کس کس کو پکارتے ہیں مخلوق میں سے، فرمایا کیا کرتے ہیں وہاں پر، دعوا اللہ، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین، خالص کرتے ہوئے لہ الدین، اسی کے لیے دین کو اور اسی کے لیے اطاعت اور فرما برداری کو خالص کرتے ہوئے پھر اسی کو پکارتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ بس یہاں سے اگر ہماری جان چھوٹ گئی تو پھر ہم جا کر جو ہے وہ تیرے فرما بردار بندے بن جائیں گے۔ یہ رویہ ہوتا ہے ان کا کب؟ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے۔ فلما نجاہم، پھر جب انہیں اللہ رب نے فرماتے ہم، پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے، الی البر، خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو کہ مقتصد، وہ اپنے عہد پر، اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے، باقی پھر جاتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ کچھ تو ہیں جو اپنے عہد پر قائم رہتے ہیں اور باقی کیا کرتے ہیں؟
اس عہد سے پھر جاتے ہیں اور دوبارہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ وما یجحد بآیاتنا الا کل خطار کفور. ذرا ان دونوں آیتوں کو جوڑنا ہے جی آپ صاحب، ذرا ذہن میں رکھنا. 32 نمبر اور 31 نمبر کے ہے، دونوں کو ذرا ذہن میں رکھنا. وما یجحد، اور نہیں انکار کرتا، بآیاتنا ہماری آیتوں کا، الا مگر کل خطار کفور، ہر خطار، معاہدہ اور عہد اور وعدے کو توڑنے والا، کفور نہایت کفر اور نہایت ناشکرا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے. وہاں لفظ کیا آیا دیکھو ایمان کے مقابلے میں، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. یہ ہے ایمان کی صفتیں، اور وہ دونوں کیا ہیں؟ کفر کی صفتیں. یہ ساتھ وما یجحد بآیاتنا الا کل خطار کفور. آگے بڑی زبردست نصیحت آ رہی ہے، بہت ہی زبردست. آنکھیں کھولو بھائی. یا ایھا الناس، ہے لوگو، ستقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، اس سے ڈر جاؤ. وخشوا، اور تم ڈرو، یومن، اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا. ولا مولود، اور نہ کوئی اولاد ہی، ہوا جازن، کام آنے والی ہوگی، ہم والد ہی، اپنے باپ کے لیے، شیئن، کچھ بھی. نہ والد اپنے اولاد کے کام آئے گا، نہ اولاد اپنے والد کے کام آئے گی، شیئن، کچھ بھی، یعنی ذرہ برابر بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے. ان وعد اللہ حق، دیکھو یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ حق ہے اور سچی بات ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کبھی دھوکے میں نہ ڈالے، ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں دنیا کی زندگی. یہ کس کو نصیحت ہو رہی ہے؟ پوری انسانیت کو، پوری انسانیت کو اللہ رب العزت نصیحت فرما رہے ہیں. کتنی بڑی نصیحت ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لہذا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی. اور پھر آگے بڑی زبردست، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے بارے میں الغرور، بہت بڑا دغا باز، اور وہ بہت بڑا دھوکے باز کون؟ شیطان. الغرور جہاں پر شیطان کے جو ہے وہ لفظ کے طور پر آیا ہے، یعنی جو ہے وہ دھوکہ دینے والا، تمہیں غلط فہمی میں ڈالنے والا، دغا باز شیطان. دیکھو اللہ کے بارے میں وہ دھوکے میں ڈالتا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں ہے، جیسا بھی ہم زندگی گزار لیں گے. اس طرح کی غلط فہمیاں ڈالتا کہ نہیں، اور انسان کو جو ہے وہ توبہ سے دور کر دیتا ہے اور وہ گناہ ہی کرتا جاتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ کافر جو ہے وہ اس انتظار کے اندر کہ زندگی بڑی پڑی ہے، ایمان کی طرف نہیں آتے. یہ ہے دھوکے. اور یہ کہتا ہے کہ دنیاوی زندگی سب کچھ ہے، آخرت جو ہے یہ تو ایسی بس قصے کہانیاں، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ فرماتے ہیں فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لہذا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کی زندگی. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے اللہ کے متعلق بہت بڑا دغا باز شیطان. اس آیت مبارکہ کو پھر رپیٹ کرنا چاہیے سارے لوگ، پھر سنیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. آگے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ بار بار قیامت کا کہتے ہیں، یہ قیامت کب آئے گی؟ فرما دیجئے بے شک جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس جو ہے وہ قیامت کا علم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی نازل کرتا ہے بارش. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی یقینی طور پر جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے. تم جو ہے وہ اب جو ہے تو خیر اس وقت جو ہے وہ بہت سارے اس طرح کے جو ہے وہ سائنٹیفک آلات اور سائنٹیفک جو ہے وہ ذرائع پیدا ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن ان کے بغیر، ان ذرائع کے بغیر جو ہے تم جو ہے وہ بالکل اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بیٹا یا بیٹی کیا ہے. فرمایا بچہ ہے یا وہ بچہ پورا ہے یا وہ ادھورا ہے. ہاں جی، اللہ رب العزت حقیقت جانتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی یقینی طور پر جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ماؤں کے پیٹ میں ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور نہیں جانتی کوئی بھی جان، نہیں جانتا کوئی بھی نفس، ماذا تکسب غداً، کہ کل وہ کیا کمائے گا. کمائی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ایک کہ وہ جائے گا اور فٹافٹ جو ہے وہ تنخواہ لے کے یا پیسے لے کے گھر میں آ جائے گا. یعنی جو عمل اس نے کل کرنے ہیں، اچھے برے، وہ سارے کے سارے صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا کرے گا. یہ جان وما تدری نفس، اور نہیں جانتا کوئی نفس ماذا تکسب غداً، کہ کیا کمائے گا وہ کل. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کل کی فکر کرو. کل کی ایسا نہ ہو کہ کل سے پہلے ہی تمہاری جو ہے وہ چھٹی ہو جائے اور تم جو ہے وہ دنیا سے فارغ ہو جاؤ. تو کل کی فکر کرو. تمہیں جو ہے اس کے اوپر فکر کرنی چاہیے کہ موت سے پہلے میں نیکیاں کما لوں. یہ نصیحت بھی ہے صاحب. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور نہیں جانتا کوئی نفس کہ کس زمین کے اندر وہ مرے گا،
کہاں اس کی موت واقع ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، علم قیامت کا علم اللہ کے پاس، بارش حقیقت میں کب ہوگی اس کا علم اللہ رب العزت کے پاس، ماؤں کے پیٹوں میں حقیقت میں یقینی طور پر کیا ہے یہ علم صرف اللہ رب العزت کے پاس، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، کیا اس کے اعمال ہوں گے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور نہیں جانتا کوئی نفس کو کس زمین کے اندر اس کی موت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 چیزیں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں، خوب خبردار ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ اللہ کے فضل سے سورہ لقمان ختم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی ان بابرکت راتوں کے اندر جو ہے وہ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن مجید سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے، اور اس روزے کو اور اس قرآن مجید کو ہمارے لیے وہ شفاعت بنا دے قیامت والے دن جو ہمارے حق میں قبول اور منظور ہو جائے۔ سبحانک آمین ثم آمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔